اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اسلامک پروگرام راہ ہدایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر پیش کرتے رہیں گے۔ اس میں جو ہے روزمرہ کے دینی مسائل اور جو ہمارے زندگی کے عام معاملات ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کے اوپر زیر حاصل جو ہے بحث کریں گے۔ آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے تقدیر پر ایمان ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان لانا، اسی طرح تقدیر کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک لازمی جزو ہے۔ اس کی مختلف جو ہے ہمیں احادیث میں جو ہے تشریحات ملتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بعد ان کی ساری اولاد کو جو ہے اللہ رب العزت نے ظاہر فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سب کی تقدیر کو جو ہے وہ لکھ دیا، اور یہ جو ساری تقدیر ہے یہ لوح محفوظ میں اور قلم الاقلام میں جو ہے وہ محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر یہ چیز ہے کہ اگر ہر چیز پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو ہماری زندگی کے معاملات واقعات کیا ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اوپر کن چیزوں کا روز قیامت والے دن جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر لکھی جا چکی اور صحیفے خشک ہو چکے، تو چند صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ ہمیں بتائیے کہ کیا پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرنا نہ چھوڑو۔ اگر اللہ رب العزت نے تقدیر میں کسی کے جنتی ہونا لکھ دیا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے اعمال، اس کی سوچ، اس کی زندگی کا طریقہ کار جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ انہی اعمال کی طرف مڑ جائے گا۔ زندگی میں جو تقدیر کا معاملہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے قرآن شریف میں سورہ تغابن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت جو انسان کے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی مسئلہ یا مسائل یا مصیبت پریشانی کوئی آتی ہے تو عام فہم سی بات ہے، کہتے ہیں کہ جی اس کے اپنے ذاتی اعمال ہوں گے یا اس نے کچھ برا کیا ہوگا جو اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی جو خصائص ہیں جو ہمیں قرآن نے بتائے ہیں، جن کی تشریح احادیث میں موجود ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، مخالفتیں، رنجشیں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو ہی دیکھنی پڑی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ تکالیف جو ہے وہ مجھے دی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ ایک باعث برکت، باعث رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ہر اس شخص کے اوپر اپنی 10 خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجوں کو بلند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اطہر کے اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بے شمار جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ مقدر میں، تقدیر میں اگر کوئی پریشانی، مصیبت یا تکلیف ہو تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بندے کے جو ہے وہ کوئی اس کی ایسے اعمال کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی آگے 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک شخص بہت بیمار تھا، وہ سوکھ کر جو ہے بالکل جو ہے نا بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا اور پوچھا کہ شاید تم نے اللہ سے یہ دعا کی ہے
کہ جو تم نے دنیا میں گناہ کیے ہیں تمہیں ان کی سزا دنیا میں ہی مل جائے، کیا ہی اچھا تھا کہ اگر تم اللہ سے یہ مانگ لیتے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ معافی والا معاملہ کر دیں تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ اور اس شخص نے فرمایا کہ ہاں واقعتاً اس نے اللہ رب العزت سے یہی دعا کی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے تو اس کے اندر ایک پشیمانی کا عالم آیا۔ اس نے سوچا کہ میں جا کے جو ہے کسی کے راہب، اس وقت راہب ہوتے تھے، کہ کسی راہب سے جا کر اپنے جو ہے وہ گناہوں کا اعتراف کروں کہ وہ مجھے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ معافی لے کے دے۔ تو راہب کے پاس گیا، اس نے کہا تم نے 99 قتل کر لیے ہیں، ابھی تمہارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو وہ پھر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ 100 مکمل کر لیے۔ اس کے بعد اس کے دل میں پھر پشیمانی ہوئی، وہ ابھی جا ہی رہا تھا کہ اس کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والوں نے کہا کیونکہ اس نے دل میں گمان کر لیا تھا کہ یہ توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا، اس وجہ سے جو ہے جنت والے فرشتے اس کو لینے کے لیے آ گئے، اور اسی طرح جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ مگر یہ ہے کہ فیصلہ یہ طے پایا کہ یہ جس طرف کو جا رہا تھا اس جگہ کی پیمائش کر لی جائے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ جو راستہ جس کی طرف وہ جا رہا تھا اس کو بڑھا دیا گیا اور اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ تقدیر اس طرح غالب ہوتی ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 2 شخص اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ ان میں سے ایک شخص فوراً دوڑ لگا کر جہنم کی طرف چلا جائے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو واپس لے کر آؤ۔ پوچھیں گے کہ جہنم تو برا ٹھکانہ ہے، کیوں اس کی طرف بھاگ کر چلے گئے؟ تو وہ فرمائے گا کہ دنیا میں اس نے بہت ساری نافرمانیاں کی، تو اس نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرو، اور اللہ رب العزت نے اس کی معافی کا معاملہ فرما دیا۔ تو اس لیے یہ چیز بڑی ضروری اور اہم ہے۔ مقدر اور تقدیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ رب العزت سے بری موت سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ ہے کہ برے دن سے اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتح و نصرہ و نورہ برکتہ و ہداہ، یہ خیر، برکت، ہدایت، روشنی جو ہے وہ دن میں مانگنی ہے۔ اور اسی طرح اللہم انی اسألک شرہ و شر ما ہوا ما لہ، کہ اس میں جو شر ہے اور جو اس کے بعد ہے اس سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء، کہ یا اللہ میں بری تقدیر سے یا مقدر تقدیر میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے جس کی وجہ سے زندگی میں مسائل یا پریشانیاں یا مصیبتیں یا دکھ یا رنجشیں آئیں گی، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت سے علت، قلت، ذلت، مصیبت، پریشانی، دشمنوں کے غلبے سے پناہ مانگنا بھی جو ہے وہ احادیث سے ہمیں ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر فرمائے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا لا الہ الا اللہ، تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان جس حالت میں اس کو موت آئے گی اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اور اس چیز کی کسی بندے کو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کسی کی عمر 20 سال ہے، 30 ہے، 40 ہے، 70 ہے کہ کب اس کا وقت پورا ہو جانا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمارے مقدر کو، تقدیر کو، رزق کو، ہر چیز کو لکھ دیا ہے خاتمہ بالخیر کے لیے، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا اور اس کے اوپر قائم رہنا یہ بہت ضروری اور اہم ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی پروگرام کے آخر میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ہے کومنٹس میں اگر آپ کو کسی بھی طرح کے اسلامک مسائل یا سوالات پوچھنے ہوں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں جو ہے سوال و جواب کی نشست کا جو ہے وہ ہم شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔